السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم کل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے سربراہان مملکت کے 20ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ عمران خان نے آج اسلام آباد میں خوراک کے قومی تحفظ کے وزیر سے گفتگو کرتے ہوئے اشیاء خورنوش کی بروقت دستیابی کی نگرانی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے عوام کو ریلیف مہیا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ صدر نے ملک کی ترقی کے لیے کارکردگی بہتر بنانے، اچھے نظم و نسق کے فروغ اور نادار طبقے کی دیکھ بھال پر زور دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے قومی سلامتی کی حالیہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے رہنماؤں کا اجلاس کل اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ پاکستان میں چین کے سفیر نے خطے میں تنازعات کی روک تھام کے لیے پاکستان کی خدمات کی تعریف کی ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک بھر میں 4000 سے زیادہ مائکرو سمال لاک ڈاؤن کیے گئے۔ فلسفی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 143واں یوم پیدائش آج قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ علاقے میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے تمام ضروری انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کا عمل تیز کرنے کے لیے وسطائی مودی حکومت نے کئی مقامات پر بھارتی فورسز کی کالونیوں کے قیام کے لیے مزید اراضی کی نشاندہی کی ہے۔ لیبیا کے متحارب دھڑے آج تیونس میں امن مذاکرات کر رہے ہیں، جن کا مقصد ملک کو متحد کرنا اور قومی انتخابات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے رضوان ہاشمی۔ وزیر اعظم عمران خان کل شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے رکن ممالک کے سربراہان مملکت کی 20ویں ویڈیو کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اجلاس کی صدارت کریں گے۔ انہوں نے تنظیم کے ساتھ 8 رکن ممالک، 4 مبصر ممالک اور تنظیم کے سیکرٹری جنرل کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ کانفرنس میں ماسکو اعلامیہ سمیت 16 دستاویزات کی منظوری دی جائے گی جو اہم علاقائی اور عالمی امور پر رکن ممالک کے موقف کی عکاسی کرتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم رکن ممالک کے ساتھ گہرے تاریخی اور ثقافتی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم فورم ہے، جن کی بنا پر ایک منظم اقتصادی بنیاد فراہم ہوگی اور پاکستان کو علاقائی تجارت اور تجارتی راہداری کے طور پر فروغ ملے گا۔ 2017 میں رکن بننے سے اب تک پاکستان تنظیم کے مختلف امور میں شرکت کے ذریعے اس کے کثیر شعبہ جاتی ایجنڈے کے فروغ میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اشیاء خورنوش کی بروقت دستیابی یقینی بنا کر عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں قومی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے اشیاء خورنوش کی فراہمی کی کڑی نگرانی کی ضرورت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کو ملک میں اشیاء ضروریہ کی دستیابی کے بارے میں بتایا۔ ملاقات میں زرعی شعبے میں بیجوں کی جدید ٹیکنالوجی متعارف کرانے اور زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے اس کی اہمیت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر نے آج اسلام آباد میں پہلے سے تیار شدہ پہلے مکان کا افتتاح کیا۔ کوریا کی معروف کمپنی جی سونگو نے نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اشتراک سے جدید خطوط پر استوار ماڈل ہاؤس کی تعمیر مکمل کی۔ اتھارٹی کے چیئرمین نے اس موقع پر کہا کہ حکومت غریب اور متوسط طبقے کے افراد کو ارزاں قیمتوں پر مکان فراہم کرنے کے وزیر اعظم کے خواب کو پورا کرنے کے لیے بلڈرز اور دوسرے فریقین کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرے گی۔ کورین کمپنی کے نمائندے نے کہا کہ جی سونگو ہر سال 18,000 گھر اور اپارٹمنٹ تعمیر کر کے وزیر اعظم عمران خان کے 50 لاکھ گھر تعمیر کرنے کے ویژن پر کام کرنے میں انتہائی دلچسپی رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مکان زلزلے اور آگ سے بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ملک کی ترقی کے لیے بدعنوانی کے خاتمے، کارکردگی اور نظم و نسق بہتر بنانے اور نادار طبقے کی دیکھ بھال پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج سے پہر اسلام آباد میں فائنینشل پاکستان ایکسپو 2020 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رقوم کی ڈیجیٹل منتقلی سے سہولتیں یقینی بنانے، معیشت کے استحکام اور اسے دستاویزی شکل دینے میں مدد ملے گی۔ صدر نے کہا کہ ڈیجیٹل معیشت میں عام صارف خواتین کو با اختیار بنانے پر
خصوصی توجہ دینی چاہیے جس کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ پاکستان میں کورونا کے تناظر میں لوگوں خصوصاً محنت کش اور نادار طبقے کی سہولت کے لیے بڑے پیمانے پر اعانت کی فراہمی کے ذریعے حکومت کی مثبت سوچ کی بدولت پاکستان کے عام آدمی کا معیار زندگی بلند ہوا ہے، تاہم انہوں نے صحت اور تعلیمی شعبوں میں عدم مساوات کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر نے کورونا کے کیسز میں اضافے کے تناظر میں وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کی اپیل بھی کی۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی معیشت اب مستحکم ہے اور حکومت کے جرأت مندانہ اقدامات کے باعث اب مزید بہتری ہو رہی ہے۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ موجودہ حکومت کو واجب الادا بھاری قرضہ ورثے میں ملا، تاہم حکومت نے مزید کوئی قرضہ لیے بغیر 5,000 ارب روپے قرضوں کی مد میں ادا کیے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی مشکلات کے باوجود حکومت نے کورونا کی صورتحال میں ادائیگیاں مؤخر کرنے، چھوٹے کاروبار کے لیے بجلی کے بلوں میں نرمی کرنے اور تعمیراتی شعبے کے لیے ٹیکسوں میں رعایت کے ذریعے کاروبار میں سہولت دی۔ انہوں نے فائنینشل پاکستان ایکسپو 2020 کے افتتاح کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کی معیشت کو ڈیجیٹل بنانے کی طرف ایک اور قدم ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ڈاکٹر محمد ادریس کو پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد کیسر نے حالیہ قومی سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ کے لیے کل اسلام آباد میں ایوان بالا اور ایوان زیریں کے پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس طلب کیا ہے۔ فوجی عہدیداران ارکان پارلیمنٹ کو بریفنگ دیں گے۔ باضابطہ دعوت نامہ تحریک انصاف کے رہنما مختوم شاہ محمود قریشی، پی ایم ایل این کے رہنما خواجہ محمد آصف، پی 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 چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، متحدہ مجلس عمل کے رہنما اسد محمود، پی ایم ایل کیو کے رہنما چودھری طارق بشیر چیمہ، بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل، ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی، بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما خالد حسین مکسی، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے رہنما غوث بخش خان مار، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما امیر حیدر خان ہوتی کو دیا گیا۔ اس کے علاوہ سینیٹر مشاہد اللہ خان، شیری رحمان، محمد علی سیف، کبیر احمد محمد شاہی، مولانا عبدالغفور حیدری، محمد عثمان خان کاکڑ، سراج الحق، ستارہ ایاز، ڈاکٹر جہاں زیب خان جمال دینی، انوار الحق کاکڑ اور اورنگزیب خان کو بھی اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ وفاقی وزراء پرویز خٹک، اعجاز احمد شاہ، علی امین خان گنڈا پور، شفقت محمود، اسد عمر، سید شبلی فراز، وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر آوان اور قومی سلامتی ڈویژن کے معاون خصوصی ڈاکٹر معید یوسف خصوصی طور پر شرکت کریں گے۔ آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان، اٹارنی جنرل خالد محمود خان، گلگت بلتستان کے گورنر راجہ جلال حسین مقپون اور گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ میر افضل کو بھی خصوصی طور پر دعوت دی گئی۔ چین کے سفیر نونگ رونگ نے آج راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے دونوں ملکوں کے درمیان غیر معمولی دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی اور انہیں مزید بہتر بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ چینی سفیر نے خطے میں تنازع کی روک تھام میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا اور اس کی تعریف کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ فلسفی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 143واں یوم پیدائش آج قومی جوش اور جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ قومی شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی حیات اور افکار کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف ادبی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی تنظیموں نے خصوصی پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے یوم اقبال پر اپنے الگ الگ پیغامات میں ملک کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے متحد رہنے اور اختلافات کو بالائے طاق رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج لاہور میں مزار اقبال کا دورہ کیا اور ان کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ یوم اقبال کے اس خصوصی موقع پر پاکستان ایئر فورس نے امنگوں کو جوان کرنے والا نیا نغمہ شاہین او ماہی بھی جاری کیا ہے۔ اس نغمے کا خاص موضوع نوجوانوں کو اقبال کے فلسفہ خودی اور دلیری سے روشناس کرانا ہے۔
ترکی میں پاکستان کے سفیر سارس سجاد قاضی نے کہا ہے کہ انقرہ میں پاکستان کا سفارت خانہ معیشت، تجارت، دفاع اور عوامی روابط کے شعبوں میں پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلقات کو مزید فروغ دینے پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے آج انقرہ میں مضمون نویسی کے مقابلے جناح ینگ رائٹرز ایوارڈ کے چوتھے ایڈیشن کی تقسیم انعامات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ترکی اور پاکستان کے درمیان بھائی چارے کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ رواں سال کے مقابلے کا موضوع جناح اور اتا ترک 20ویں صدی کے دو عظیم رہنما تھا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک بھر میں 4136 مقامات پر انتہائی محدود پیمانے پر لاک ڈاؤن جاری ہے۔ آج اسلام آباد میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں بتایا گیا کہ وبا پر قابو پانے اور بچاؤ کے لیے ٹیسٹ، تشخیص اور قرنطینہ کی حکمت عملی استعمال کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ بڑے شہروں میں کورونا کے مریضوں کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ملک بھر میں مثبت ٹیسٹ کی شرح 4.5% ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ حالیہ طبی رہنما اصول 16 بڑے شہروں میں آئندہ سال 31 جنوری تک نافذ العمل ہیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ہسپتالوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے آکسیجن کے 2811 بستر شامل کیے گئے۔ اسی طرح صوبوں اور وفاقی اکائیوں کو 13,000 سے زائد آکسیجن سلنڈر فراہم کیے گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے صحت عامہ کے لیے رہنما اصولوں کے مطابق فوری اور ضروری اقدامات کرنے پر صوبوں کی کوششوں کی تعریف کی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے 9 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مزید 1650 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ وائرس سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 6977 تک پہنچ گئی ہے۔ ملک میں اس وقت 18981 کورونا کے فعال مریض ہیں، جبکہ اس عالمی وبا سے 3,18,881 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان نے کہا ہے کہ خطے میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ریڈیو پاکستان کے گلگت کے نمائندے شیر محمد کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے بیلٹ باکس اور دوسرا متعلقہ مواد تمام اسلحہ میں بھجوا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریٹرننگ افسران، ڈپٹی ریٹرننگ افسران کی تربیت کا عمل بدھ سے شروع کیا جائے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نواب آف جوناگڑھ محمد جہانگیر خان جی نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ ریاست جوناگڑھ کو بھارت کے غیر قانونی قبضے سے آزاد کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی افواج کے ذریعے جوناگڑھ کا غیر قانونی الحاق تمام عالمی قوانین اور ضابطوں کے خلاف ہے۔ جہانگیر خان جی نے کہا کہ تقسیم برصغیر کے فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے آباء و اجداد نے پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے، لیکن بھارتی افواج نے علاقے پر غیر قانونی قبضہ کیا۔ تاریخی حقائق پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جوناگڑھ پاکستان کا حصہ تھا اور اب بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارتی قبضے سے جوناگڑھ کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد نہیں روکیں گے۔ نواب آف جوناگڑھ نے جوناگڑھ کو اپنے علاقے میں شامل کرنے والا نقشہ جاری کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ محمد جہانگیر خان جی نے وزیر اعظم عمران خان سے درخواست کی کہ وہ ہر عالمی فورم پر ان کی آزادی کی جدوجہد کو اجاگر کریں اور مسئلہ کشمیر کی طرز پر ہمارے کوس کے سفیر بنیں۔ انہوں نے مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت پر واضح کیا کہ جوناگڑھ عنقریب پاکستان کا حصہ بنے گا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے عمل کو تیز کرنے کی غرض سے مودی کی زیر قیادت وسطائی بھارتی حکومت نے بہت سے مقامات پر اپنی افواج اور سرکاری ملازمین کے کیمپ اور کالونیاں قائم کرنے کے لیے مزید اراضی کی نشاندہی کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ریونیو حکام نے سری نگر کے بالائی علاقوں چترہاما اور کھمبر میں CRPF کے لیے 500 کنال سے زائد اراضی کی نشاندہی کی ہے۔ مقامی لوگوں نے صحافیوں کو بتایا کہ زبردستی چھینی گئی زمین مرغزاروں اور چراگاہوں پر مشتمل ہے جو مویشیوں کو چرانے کے لیے تھی۔ بھارتی پیرا ملٹری وادی کشمیر کے تمام اضلاع میں 20 اور جموں خطے میں 9 مقامات پر ایسی کالونیوں کا قیام چاہتی ہے۔ اراضی قوانین میں حالیہ ترامیم کے بعد بھارتی فوج اور پیرا ملٹری فورسز کسی بھی علاقے کو محض اسٹریٹجک علاقہ قرار دے کر زمین پر قبضہ کر سکتی ہیں۔ مودی حکومت نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم نے پیکج کے تحت بھرتی ہونے والے نام نہاد مہاجر سرکاری ملازمین کی 6000 فلیٹوں کی تعمیر پر کام جاری ہے۔
دنیا بھر کی سکھ برادری آج کرتارپور راہداری کے افتتاح کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر خوشیاں منا رہی ہے۔ گزشتہ سال اسی دن بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن کے موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے راہداری کا افتتاح کر کے دنیا بھر کی سکھ برادری کی دیرینہ خواہش کو پورا کیا تھا۔ کرتارپور راہداری امن راہداری کے نام سے بھی معروف ہے، جو مذہبی یکجہتی اور بین المذاہب ہم آہنگی کی حقیقی علامت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سمیت عالمی برادری اور سکھوں نے جنہوں نے وہاں کا دورہ کیا، کرتارپور کو امید کی راہداری قرار دیا اور پاکستان کے اس بڑے اقدام کو سراہا۔ یاد رہے کہ بھارت نے ابھی تک اپنی جانب سے راہداری نہیں کھولی اور نہ سکھ یاتریوں کو کرتارپور صاحب کا دورہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے بحالی اور امداد کے ادارے نے کہا ہے کہ ملازمین کو رواں ماہ کی پوری تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ادارے کے پاس فنڈز کی قلت ہے۔ ادارے کی ترجمان تمارا الرفائی نے AFP کو بتایا کہ 2018 میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے فنڈز میں کٹوتی کی وجہ سے ابھی تک ادارے کے فنڈز مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکہ کے نئے منتخب صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ادارے کی امداد بحال کرے گی، جس سے ادارہ رواں اور آئندہ ماہ کی مکمل تنخواہوں کی ادائیگی کر سکے گا۔ برطانیہ اور یورپی یونین نے بریگزٹ کے بعد آزادانہ تجارتی معاہدے پر اہم مذاکرات آج لندن میں پھر شروع کیے۔ فریقین برطانوی اور یورپی کمپنیوں کے درمیان مسابقت کے لیے قوانین پر اتفاق سمیت اہم تصفیہ طلب امور، ماہی گیری کے حقوق اور رسائی کے حوالے سے معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برطانیہ رواں سال جنوری میں یورپی یونین سے باضابطہ طور پر علیحدہ ہو گیا تھا، تاہم وہ سال کے اختتام تک علیحدگی کی شرائط کے تحت زیادہ تر قوانین و ضوابط پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ لیبیا کے باغی دھڑے آج توتیزیا میں امن مذاکرات منعقد کر رہے ہیں، جن کا مقصد ملک کو ایک واحد انتظامی یونٹ کے تحت متحد کرنا اور قومی انتخابات کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ یہ مذاکرات لیبیا میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی زیر نگرانی منعقد ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ 2 اہم دھڑوں نے جنگ بندی کا ایک اہم معاہدہ کیا، جس نے سالہ سال سے جاری سیاسی تعطل کو ختم کرنے کی راہ ہموار کی۔ شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ حکومت کی طرف سے کثیر علاقے دوبارہ قبضے میں لینے اور جھڑپوں میں کمی کے بعد ان کی حکومت کی اولین ترجیح پناہ گزینوں کی وطن واپسی ہے۔ وہ بدھ کو دمشق میں شامی پناہ گزینوں کے بارے میں روس کی حمایت سے ہونے والی کانفرنس سے پہلے اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ویڈیو کال پر بات چیت کر رہے تھے۔ 2011 میں تنازع کے آغاز سے اب تک شام کی نصف سے زائد آبادی اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ ریڈیو پاکستان آج رات 10:10 پر قومی شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے ایک مشاعرہ قومی نشریاتی رابطے پر نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان انٹرنیشنل T20 سیریز کا آخری میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹس نے 3 میچوں کی سیریز میں زمبابوے کے خلاف 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی ہے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے زمبابوے کے خلاف ہوم سیریز میں شاندار پرفارمنس دی۔ انہوں نے 3 ایک روزہ میچز میں 221 رن بنائے، جس میں ایک سنچری بھی شامل ہے۔ 2020 انٹرنیشنل میں کسی ایک ٹیم کے خلاف سب سے زیادہ مسلسل فتوحات کا ریکارڈ پاکستان کے نام ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز دوسرے T20 میں 8 وکٹ سے کامیابی پاکستان کی زمبابوے پر لگاتار 13ویں فتح شمار ہوئی۔ اس سے پہلے افغانستان نے آئرلینڈ کو مسلسل 12 مرتبہ زیر کیا تھا۔ بھارت، بنگلہ دیش اور افغانستان زمبابوے پر 8-8 لگاتار فتوحات حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے باقی میچز کھیلنے کے لیے پاکستان آنے کو تیار۔ ایک اور انٹرنیشنل کرکٹر کا کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ PSL میں ملتان سلطانز کی نمائندگی کے لیے تیار انگلینڈ کے جیمز ونس کا وبائی مرض کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، جس کے بعد وہ ایونٹ کے باقی میچوں سے باہر ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق جیمز کا پاکستان آمد سے قبل کورونا ٹیسٹ لیا گیا۔ انگلش پلیئر نے 10 روز کے لیے آئسولیشن اختیار کر لی ہے۔ جیمز کے بیماری کی خبر آنے کے بعد ان کی جگہ ملتان سلطانز میں جو ڈینلی کو شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سے پہلے ملتان سلطانز ہی کے بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے کرکٹر محمود اللہ کا بھی کورونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا تھا اور وہ PSL سے باہر ہو گئے تھے۔ لاہور قلندرز کے بین ڈنک PSL 5 کے میچز میں شرکت کے لیے کراچی پہنچے۔ آسٹریلوی کرکٹر نے لاہور میں کھیلے گئے میچوں میں جارحانہ بیٹنگ کی بدولت لاہور قلندرز کو وننگ ٹریک پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سمت پاٹل کے بعد وہ دوسرے غیر ملکی کرکٹر ہیں جو کراچی پہنچے ہیں۔
پاکستانی امپائر حسن رضا T20 کے 50 میچوں میں فرائض انجام دینے والے پہلے امپائر بن گئے ہیں۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے حسن رضا نے یہ اعزاز زمبابوے اور پاکستان کے درمیان دوسرے T20 میچ میں راولپنڈی اسٹیڈیم میں حاصل کیا، جبکہ وہ 37 ایک روزہ میچ بھی سپروائز کر چکے ہیں۔ پاکستان ہی کے علیم ڈار اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ لاہور میں آج 21ویں قومی سینئرز کرکٹ ٹورنامنٹ میں اوکاڑا سینئرز نے بوسٹن سینئرز کو 8 وکٹوں سے ہرایا۔ ٹورنامنٹ کے دوسرے میچ میں لاہور کنگز نے میاں سپورٹ سینئرز کو 66 رن سے شکست دی۔ بصارت سے محروم خواتین کرکٹرز کا ایک ہفتے پر مشتمل تربیتی کیمپ کل اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوگا۔ تربیتی کیمپ کے دوران اٹک، راولپنڈی، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی 27 خواتین کھلاڑیوں کو اعلیٰ معیار کے کوچز اور ٹرینرز کی نگرانی میں تربیت دی گئی۔ کراچی میں ہونے والے دوسرے انبیرکس ٹرافی باسکٹ بال ٹورنامنٹ میں بحریہ باسکٹ بال کلب اور اسپلیش باسکٹ بال کلب نے اپنے اپنے میچز جیت لیے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر ڈاکٹر رضا باقر نے کہا ہے کہ مقامی تاجر برادری اپنی مدداب کے تحت ایک بین الاقوامی معیار کا ہوائی اڈہ تعمیر کرنے پر مبارکباد کی مستحق ہے، جس سے ملک کا تشخص بہتر ہوا ہے۔ انہوں نے سیالکوٹ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تاجر برادری اتنا خوبصورت ہوائی اڈہ تعمیر کر سکتی ہے تو وہ چھوٹے اور متوسط درجے کے کاروبار کے لیے بینک بھی قائم کر سکتی ہے۔ گورنر نے سیالکوٹ ایئرپورٹ پر نیشنل بینک کا بوتھ قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ 1500 روپے کے پرائز بانڈز کی قرعہ اندازی رواں ماہ کی 16 تاریخ کو اسٹیٹ بینک لاہور میں ہوگی۔ قومی بچت پاکستان کے ترجمان کے مطابق قرعہ اندازی کا پہلا انعام 3 کروڑ روپے جبکہ دوسرا انعام 1 کروڑ روپے کے 3 انعامات پر مشتمل ہے۔ پنجاب کے محکمہ لائف سٹاک کے سیکریٹری کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر نے کہا ہے کہ لائف سٹاک کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وقت کی ضرورت ہے، جس سے نہ صرف پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے بلکہ اس سے غریب کسانوں کے معاشی حالات میں بھی بہتری آئے گی۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس آن لائن تقریب کا مقصد لائف سٹاک کسانوں کو بہتر تشخیص کی خدمات فراہم کرنا ہے۔ سیکریٹری نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال عصر حاضر میں شعبے کی ترقی کے لیے اہم ترین ضرورت ہے۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال اور ہائیڈرو کاربن کے قدرتی ذخائر میں کمی کے باوجود خام تیل کی پیداوار میں 36,221 بیرل یومیہ، 904 ملین مکعب فٹ گیس اور 714 ٹن LPG گیس نکالی ہے۔ کمپنی کی سہ-ماہی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس اسی دورانیے میں 37,560 بیرل تیل یومیہ، 960 ملین مکعب فٹ گیس اور 702 ٹن مائع پیٹرولیم گیس نکالی گئی تھی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 52 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,078 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 276 ملین سے زائد ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 350 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج پاور سیمنٹ کمپنی کے سب سے زیادہ 36 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 382 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جن میں سے 151 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 207 میں کمی جبکہ 24 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ کولگیٹ پامالف کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 150 روپے 10 پیسے کا اضافہ جبکہ نیسلے پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں 66 روپے 18 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 157 روپے 41 پیسے، قیمت فروخت 161 روپے 10 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 207 روپے 54 پیسے اور 212 روپے 32 پیسے، یورو 187 روپے 14 پیسے اور 191 روپے 52 پیسے، سعودی ریال 41 روپے 96 پیسے اور 42 روپے 96 پیسے، UAE درہم 42 روپے 84 پیسے اور 43 روپے 87 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 52 پیسے اور 1 روپے 55 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 98,251 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,45,945 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 35,679 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,10,266 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ معروف قوال اختر شریف اروپ والے دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ مرحوم استاد صابر قوال کے بڑے بھائی اور امجد قوال سرمد قوال کے والد تھے۔ مرحوم اختر شریف اروپ والے یورپ، انڈیا، انگلینڈ اور دوسرے ملکوں کے علاوہ مراکش کے صدر ہاؤس میں بھی کئی بار اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ مداحوں کو اپنی دلکش آواز کے سحر میں جکڑنے والے گلوکار راحت فتح علی خان نے اپنے چچا اور استاد نصرت فتح علی خان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔
راحت فتح علی خان اپنے استاد نصرت فتح علی خان کے متعدد گانے گا چکے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے نصرت فتح علی خان کے صوفی ٹریک سانسوں کی مالا کو نئے انداز میں پیش کیا ہے۔ پاکستانی نژاد کینیڈین اداکار علی کاظمی اور اداکارہ مہر جعفری کی فلم فنی بوائے کو آسکر ایوارڈ 2021 کے لیے نامزد کر لیا گیا ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کا معروف نام ارمینا خان کا ماننا ہے کہ اچھائی انسان کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جس انسان کی نیت اور سوچ اچھی ہو تو اچھائی اس کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے۔ ارمینا رانا خان ان دنوں ڈرامہ سیریل محبتیں چاہتے میں دکھائی دے رہی ہیں۔ اداکار اور ہدایت کار عثمان مختار کورونا کے مرض سے محض 11 دن میں صحت یاب ہو گئے۔ ان میں گزشتہ ماہ 29 اکتوبر کو کورونا کی تشخیص ہوئی تھی۔ عثمان مختار نے اپنی انسٹاگرام سٹوری اور ٹویٹ میں تصدیق کی کہ ان کا کورونا کا دوسرا ٹیسٹ منفی آ گیا ہے، اور انہوں نے صحت یابی کے لیے دعائیں کرنے پر مداحوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ نینو عمل انگیز کی مدد سے استعمال شدہ تیل سے بایو ڈیزل تیار کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بچے ہوئے کھانے، خوردبینی پلاسٹک اور پرانے ٹائروں سے بھی مفید اشیاء تیار کی جا سکتی ہیں۔ آسٹریلیا کی RMIT یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے زرعی فضلے اور استعمال شدہ کھانے کے تیل کو ایک سیرامک اسپنج سے بایو ڈیزل میں تبدیل کیا ہے۔ اسپنج میں لاتعداد خوردبینی سوراخ ہوتے ہیں جن میں تیل گزرتا ہے تو کیمیائی عمل واقع ہوتا ہے، اور یوں کھانے کا تیل بایو ڈیزل میں تبدیل ہو جاتا ہے جسے سواریوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں فالتو غذا، باریک پلاسٹک اور پرانے ٹائروں سے ادویہ صنعتوں، پیکنگ اور مصنوعی کھاد کے لیے اہم اجزاء بھی بنائے گئے ہیں۔ اسپنج میں 2 طرح کے باریک سوراخ ہیں جن میں استعمال شدہ اور آلودہ تیل ڈالا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں کیمیائی عمل ہوتا ہے، جبکہ یہی تیل دوسرے سوراخوں میں سے گزرتا ہے تو وہاں نینو ذرات سے ایک اور تعامل ہوتا ہے۔ اس تحقیق کے سربراہ پروفیسر ایڈم لی کہتے ہیں کہ اس ٹھوس اور سستے عمل انگیز کی تیاری بہت آسان ہے۔ اسے کم توانائی کی ضرورت کے ساتھ بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فالتو کوکنگ آئل بایو ڈیزل میں بدل جاتا ہے۔ اگر تو آپ چند سال پرانے اینڈرائڈ فونز استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پر ایسی ڈیوائسز جن میں اینڈرائڈ 7 یا اس سے پہلے کے آپریٹنگ سسٹم موجود ہیں، تو انہیں ایک بڑے دھچکے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یقین کرنا مشکل ہوگا، تاہم اگر آپ اپنے پرانے اینڈرائڈ فون پر زیادہ وقت ویب سائٹس پر اسکرولنگ کرتے ہوئے گزارتے ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ نیا فون خرید لیں۔ دنیا کی بڑی سرٹیفکیٹ اتھارٹیز میں سے ایک نے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ اینڈرائڈ نوگیٹ 7.1.1 سے پہلے والے اینڈرائڈ فون استعمال کر رہے ہیں تو 2021 میں متعدد سیکیور یا محفوظ سائٹس تک رسائی سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ تو تھی سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب موسم کی صورتحال۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم شمالی علاقہ جات، کشمیر، شمالی بلوچستان اور اپر خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں سرد موسم کی توقع ہے۔ صبح اور رات کے اوقات میں پنجاب کے بعض میدانی علاقوں اور مکران کے ساحلی علاقوں میں دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد مظفر آباد 6 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 14، کراچی 17، پشاور 9، کوئٹہ 2، گلگت -1 اور مری 9 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بعض شہروں کا کم سے کم درجہ حرارت سری نگر -1 اور لیہ -10 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم کل ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کے سربراہان مملکت کے 20ویں اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صدر نے ملک کی ترقی کے لیے کارکردگی بہتر بنانے، اچھے نظم و نسق کے فروغ اور نادار طبقے کی دیکھ بھال پر زور دیا ہے۔ پاکستان میں چین کے سفیر نے خطے میں تنازعات کی روک تھام کے لیے پاکستان کی خدمات کی تعریف کی ہے۔ اور فلسفی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 143واں یوم پیدائش آج قومی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے غفران احمد، سپروائزر شعبہ اردو چودھری ضمیر اشرف، مدیر ہوم ڈیسک غلام مشتبہ میمن، مدیر فورن ڈیسک اور اسپورٹس مقصود الرحمان۔ مدیر تجارتی خبریں فریہ حسن، مدیر سائنس فن کی خبریں اور کوارڈینیشن ماجد علی محمود۔
مدیر اعلیٰ لیاقت سعید خٹک اور نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔ اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم کرتے ہوئے ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے۔ اللہ نگہبان۔